آئے سنتے ہیں ایک ایسی رات کی داستان جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی تھی، جس رات نے مجھے زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ آئے سنیں میری سچی کہانی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں سعدیہ، اگر اس بار بیٹی نہ ہوئی تو نہ اس کے لیے میرے دل میں گنجائش ہے اور نہ میرے گھر میں۔ مجھے اکلوتا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں اس کا بھی بیٹا ہو۔ ایسی غریبی میں 5 بیٹیوں کو پالنے اور بیاہنے کا دکھ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھی یہ دکھ دیکھے۔ جمیلہ بی بی نے نفرت سے سعدیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو سعدیہ کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ پریشان ہو کر شوہر کو دیکھنے لگی، مگر شوہر کی طرف سے بھی نفی میں جواب ملا کہ وہ بھی اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اب تو سعدیہ دن رات بیٹے کی دعا مانگتی۔ اس کی پہلی اولاد تھی۔ ماں کی وفات کے بعد نشئی باپ کے ڈر سے پھوپھی نے اپنی نند کے بیٹے ذیشان سے اس کا نکاح پڑھوا دیا، مگر اب سعدیہ یہ جانتی تھی کہ اگر اس گھر سے نکالی گئی تو بھری دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اب اسے دن رات یہی فکر کھائے جاتی کہ اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ سعدیہ کے دن قریب تھے۔ ذیشان کو کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے شہر جانا پڑا۔ اس کے شہر جانے کی تیسرے دن ہی سعدیہ کی طبیعت بگڑ گئی تو اس کی ساس جمیلہ بی بی اسے لے کر ہسپتال پہنچ گئیں۔ اسے جب ہوش آئی تو سب سے پہلے بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اسے ساس غصے سے بھری بیٹھی سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ پریشانی کے مارے ساس کی شکل دیکھنے لگی۔ ساس اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر نفرت سے بولی، کہا تھا نا بیٹی کی جگہ نہیں میرے دل میں اور گھر میں بھی، تو نے بیٹی کو جنم دے دیا ہے، اب مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ جمیلہ نفرت سے کہتی وہاں سے چلی گئی اور سعدیہ بیچاری دکھ سے روتی ہوئی بے بسی سے اپنی بیٹی کی آواز سننے لگی، جو بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر اسے کوئی اٹھانے والا تھا نہیں اور اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر خود اسے اٹھا لیتی۔ تبھی وہاں نرس آئی تو اسے دیکھ کر سعدیہ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ نرس نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچی کو گود میں لے لیا تھا تو بچی کو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ سعدیہ کا دل تڑپ رہا تھا کہ نہ جانے اب جمیلہ بیوی کیا کریں گی، کیونکہ انہوں نے جس طرح وارننگ دی تھی اب کوئی توقع نہ تھی کہ بچی کو اپنے گھر میں رکھیں گے یا نہیں۔ 2 دن بعد اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، مگر ان 2 دنوں میں اس کی ساس نے ایک بار بھی بچی کو نہ اٹھایا تھا۔ وہ خود ہی بچی کو اٹھائے گاڑی میں بیٹھی۔ اب گاڑی گھر کی طرف روانہ تھی، مگر سعدیہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ جمیلہ بی بی نے گھر پہنچتے ہی اس سے بچی کو جھپٹنے کی کوشش کی تو سعدیہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی اور کہا، خدا کا واسطہ ہے میری معصوم ننھی جان پر ظلم نہ کریں، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ جمیلہ بی بی کو غصہ آ گیا اور کہا، اگر تم نے بچی مجھے نہ دی تو میں ذیشان کے آتے ہی تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ اگر تم طلاق سے بچنا چاہتی ہو تو بچی میرے حوالے کرو۔ سعدیہ نے روتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، آپ 5 بیٹیوں کی ماں ہیں، 6 بچوں کی ممتا کو سمجھ سکتی ہیں، خدا کا واسطہ ہے یہ ظلم میرے ساتھ نہ کریں۔ یہ آپ کی پوتی ہے، آپ کا خون ہے، رحم کریں اس پر۔ دیکھیں کتنی معصوم جان ہے، صرف 2 دن کی ہے، کیا آپ کو ترس نہیں آ رہا؟ جمیلہ بی بی پر تو اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے بچی کو چھین لیا تو سعدیہ روتے ہوئے ان کے پیر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پلیز ایسا نہ کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی، میری گود خالی نہ کریں۔ مگر جمیلہ بی بی نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف گرا دیا اور دروازے کی سمت چل دیں۔ وہ جلدی سے پیچھے آنے لگی۔ ساس نے سختی سے منع کیا کہ اگر تم چیخی، روئی یا چلائی اور دنیا والوں کو بتانے کی کوشش کی تو میں ابھی بچی کا گلا وہیں دبا دوں گی۔ سعدیہ کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر سب کو جمع کر کے بتائے کہ اس کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے، اس کی معصوم بیٹی کو کیسے جیتے جی مارا جا رہا ہے، مگر پھر طلاق کے ڈر سے گھٹ گھٹ کر روتی جمیلہ کے ترلے کرنے لگی۔ اس کی ساس بچی کو لے کر گھر کے پچھواڑے آ گئیں۔ اس طرف کھیتوں کے پاس جا کر ایک ریلوے اسٹیشن تھا جو کہ کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ ریلوے اسٹیشن میں کنواں تھا۔ جمیلہ بی بی کنویں کے پاس گئی اور بچی کو اس میں گرانا چاہا تو سعدیہ کی چیخیں بلند ہونے لگی، خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی کو چھوڑ دو، اسے اس طرح سے تکلیف دہ موت نہ دو، ایسی دردناک موت نہ کریں ایسا۔ وہ دوبارہ سے ساس کے پیر پکڑ کر واسطے دیتی رہی، مگر ساس پر کسی بھی ایک لفظ کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اس کی کوئی بات کو نہ سنا اور بچی کو گرا کر واپس آ گئیں۔ سعدیہ روتی تڑپتی کنویں کے پاس بیٹھ گئی اور چیخنے لگی کہ خدا کا واسطہ مجھے میری بیٹی دے دو، میری بیٹی مر گئی ہے۔ مگر وہاں کوئی پکار سننے والا تھا ہی نہیں۔ اب تو بچی کے رونے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ سعدیہ سمجھ گئی تھی کہ
کہ بچی ختم ہو چکی ہے، اس کی سانسیں رک چکی ہوں گی۔ معصوم سی پھول سی نازک بچی کو کنویں میں گرانے پر کتنی درد ہوئی ہوگی، کس قدر اذیت ناک موت وہ مری ہے، یہ سوچ کر سعدیہ کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ خود کو نوچ لے یا یہیں کہیں خودکشی کر لے، مگر جانتی تھی خودکشی کر لی تو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگلی دنیا میں بھی تڑپتی ہی رہوں گی، نہ سکون حاصل کر پاؤں گی، سو تڑپتے ہوئے گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی تو ذیشان آیا ہوا تھا، اور شاید اس کی ساس نے پہلے ہی ذیشان کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے جاتے ہی پاگلوں کی طرح شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر کہا، تم اس سب کے ذمہ دار ہو، اگر تم مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری معصوم بچی کو کس طرح سے وہاں پھینکا ہے، کیا تم اس دکھ کو سمجھ سکتے ہو؟ تو ذیشان نے اسے پرے دھکیلا اور کہا، جب تمہیں بتایا تھا کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، تو اس میں چیخنے چلانے کی کیا بات ہے؟ اگلی بار بیٹا پیدا کرو گی تو اسے پھول کی طرح رکھیں گے۔ ذیشان کی بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک باپ کس طرح اس قدر شفاق ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے کی شفاقیت پر افسوس کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر ہی اندر کڑتی رہی، پوری رات روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کانٹوں پر بیٹھی ہے۔ اب اسے جینا تھا۔ وہ روز کنویں کے پاس جاتی اور وہاں بیٹھ کر ڈھیروں آنسو بہاتی، مگر وہاں کوئی پکار سننے والا تھا ہی نہیں۔ اسے صبر نہیں آتا تھا۔ وہ بیٹی کو یاد کر کے روتی، مگر اس نے اپنی ساس اور ذیشان سے بات کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ 2-3 ماہ گزر چکے تھے، مگر سعدیہ نے ایسی چپ اختیار کی کہ بولنے کا نام ہی نہ لیتی۔ اس نے کبھی کسی کے آگے ساس کی شفاقیت کا ذکر نہ کیا۔ محلے والوں کو سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی اولاد پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، مگر محلے والے حیران تھے کہ اگر بچی مردہ تھی تو جنازہ کیوں نہ پڑھایا گیا۔ جمیلہ بی بی نے سب کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ وہ پیدائش سے پہلے ہی مر چکی تھی، اس کی حالت خراب تھی، سو وہیں سے اسے دفنا دیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے باقیوں کو تو تسلی دے دی تھی، لیکن ایک ماں کی بیٹی چھین کر وہ بھلا عورت کیسے سکون حاصل کر سکتی تھی؟ سعدیہ پورا دن اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی۔ اب تو جمیلہ بیبی نے اسے تانے اور کوسنے شروع کر دیے تھے، مگر وہ کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیتی، چپ چاپ کام کرتی۔ یوں اللہ نے دوبارہ اس کے گھر رحمت کی تو اسے دوبارہ سے یہی فکر لاحق ہونے لگی کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو کیا میں دوبارہ اپنی بچی کو کھو دوں گی؟ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، کیونکہ ایک کو وہ کھونے کا دکھ جھیل رہی تھی، مگر دوسرے دکھوں کو وہ نہیں جھیل سکتی تھی۔ اس کا جی چاہتا کہ بس ابھی مر جاؤں، مگر پھر ایک امید کے تحت اس نے نہ جانے کیسے 9 ماہ پورے کیے۔ پھر جب پیدائش کا وقت آیا، اس کا دل دوبارہ سے پاتال میں جا گرا، کیونکہ اس نے پھر سے ایک اور بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس بار ساس نے اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی نہ کی اور ذیشان کو کہہ دیا اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ ساس کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد وہ ہسپتال سے آئے تھے۔ وہ گھر پہنچی تو گھر پہنچتے ہی جمیلہ اپنی گرجدار آواز میں بولنا شروع ہو گئی، کل موہی نے پھر سے بیٹی کو جنم دیا ہے، یہ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ چلو تم نکلو یہاں سے۔ ذیشان ابھی کے ابھی اسے 2 حرف سنا کر یہاں سے چلتا کر تو وہ اپنی 1 دن کی بچی کو لے کر شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا، میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرنا، میں مر جاؤں گی۔ میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ مگر جمیلہ بی بی کو اس پر ترس نہ آیا۔ انہوں نے ایک ٹانگ مار کر اسے پرے دھکیلا اور کہا، ذیشان تجھے سمجھ نہیں آتی، جس ماں نے تجھے اتنے مشکلوں سے پالا تو اس کی بات پر سوچنے کا وقت لے رہا ہے۔ تو ذیشان نے ماں کی باتوں میں آ کر جلدی سے اسے 3 بار طلاق ہے کہہ دیا۔ سعدیہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا لٹ گئی ہے۔ اسے لگا جیسے یہ طلاق کے الفاظ نہیں بلکہ سیسا ہے جو کانوں میں ڈھیل دیا ہے۔ وہ بے یقینی سے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی، مگر وہاں تو جیسے کوئی شرمندگی کے آثار تھے ہی نہیں۔ جمیلہ بی بی نے اسے بازو سے اٹھایا اور باہر کی طرف دھکے دینے لگی۔ وہ ساس کے قدموں میں گر گئی کہ رات کا وقت ہے، کہاں جاؤں گی خدارا؟ صبح کا ہونے کا انتظار تو کر لیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ مگر جمیلہ بی بی تو جیسے رب کو بھول بیٹھی تھی۔ وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ خدا کی رسی ابھی ڈھیلی ہے، مگر کبھی بھی دراز ہو سکتی ہے۔ وہ شفاقیت سے اس کا بازو پکڑ کر اسے دہلیز سے باہر دھکیل چکی تھی۔
اور سعدیہ باہر کھڑی سوچتی رہی کہ اب رات کو اس وقت کہاں جاؤں۔ وہ روتی بلکتی پیٹتی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی جہاں اس کی پہلی اولاد کو گرایا گیا تھا۔ وہ پھول جیسی نرم و نازک بچی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو بے تحاشا اسے اپنی گود میں موجود بچی پر پیار آیا۔ اس نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ اسے ممتا سے بچھڑنے کا دکھ تو نہ سہنا پڑا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر اکیلی وہاں، وہ بھی ایسے بھیانک ریلوے اسٹیشن پر جہاں اتنے برسوں سے کسی نے قدم نہ رکھا تھا۔ ہر طرف جالے مکڑیوں کا راج تھا، نہ وہاں سے کوئی گزرتا تھا۔ وہ راستہ ہی بہت پراسرار جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی بچی کو لیے وہاں مدد تلاش کر رہی تھی، تبھی اسے وہاں ریلوے اسٹیشن کے ایک طرف کمرہ دکھائی دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ٹھنڈ کی ٹھٹھرتی شامیں تھیں۔ وہ ٹھنڈ سے اپنی نومولود بچی کو بچاتی کمرے میں آ گئی۔ کمرہ یوں معلوم ہو رہا تھا گویا کوئی اندھیری قبر ہے۔ اس کے پاس تو روشنی کرنے کے لیے ٹارچ بھی نہ تھی، نہ کوئی ماچس تھی۔ کمرے میں بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہتی تھی، مگر اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ اللہ کی ستم گری پر تڑپ کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے کوئی مدد مل جائے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور بیٹی جو ایک دن کی تھی اسے کہاں لے کر جائے۔ تب اچانک وہ روتے سے سکتے اسے کمرے کے کونے سے تھوڑی روشنی نظر آئی۔ پہلے تو لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو واقعی روشنی تھی۔ ایک دم سے خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ رونا دھونا بند کر کے روشنی کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا روشنی کس طرف سے آ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور روشنی کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ جوں جوں وہ روشنی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی دل دھڑک رہا تھا، کیونکہ جگہ بہت سنسان تھی، اور سننے میں آیا ہے کہ ایسی جگہوں پر آسیب کا بسیرا ہے۔ وہ جگہ بہت بھیانک تھی۔ سعدیہ ہمت جمع کرتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی تو سعدیہ کی چیخیں بلند ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر یہ کیا، وہاں تو تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ اندھیری رات میں بجلی چمک رہی تھی۔ بارش نے زور پکڑ لیا تھا۔ اب تو سعدیہ کو اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر مزید رونا آ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بڑھیا اسے آواز دے رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا، ارے بٹیا بات تو سنو، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ سعدیہ نے بات سنی تو بڑی ہمت کرتے ہوئے وہ وہیں رک گئی۔ وہ بوڑھی عورت اس کی جانب بڑے پیار سے آئی اور کہا، بیٹا میں انسان ہوں، کوئی ایسی ویسی مخلوق نہیں جسے تو دیکھ کر یوں ڈر کر بھاگی۔ تو سعدیہ کا دل مزید دھڑکنے لگا۔ اس نے گود میں موجود بچی کو دبک کر سینے سے چمٹا لیا کہ کہیں وہ اس سے چھن نہ جائے۔ خیر وہ بڑھیا اسے لے کر دوبارہ کمرے میں جانے لگی، مگر سعدیہ تو ہرگز کسی صورت وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ مگر انہوں نے بہت اصرار کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بچی کو لیے وہاں آ گئی، کیونکہ اس کے پاس صرف ایک کمبل تھا اور وہ بھی بارش میں گیلا ہو گیا تھا۔ اب وہ مزید بھیگنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی وہ ہرگز چاہتی تھی کہ اس کی ایک دن کی اولاد کو کچھ ہو، کیونکہ وہی تو اب اس کا سہارا تھی۔ اسی کو ساتھ اسے پوری زندگی کاٹنی تھی۔ وہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ کمرے میں گئی تو بوڑھی عورت نے نہ جانے کہاں سے بلب جلا دیا۔ یہ دیکھ کر سعدیہ دنگ رہ گئی کہ وہاں گھر جیسا ماحول بنا ہوا تھا۔ ایک طرف تھوڑے سے برتن پڑے تھے، کہیں کہیں کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ سعدیہ عورت کو دیکھ کر حیران ہوئی تو عورت نے کہا، میں 3-4 سالوں سے یہیں رہتی آ رہی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ مگر سعدیہ کو ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ بڑھیا کا حلیہ ہی بڑا عجیب و غریب سا تھا۔ اس نے کھلا سا چوگا پہن رکھا تھا اور آنکھیں پھاڑے وہ اس عورت کو دیکھنے لگی جو اس عجیب و غریب حلیے میں یہاں رہتی تھی۔ وہ عورت اسے نہ جانے کون سی دنیا جہان کی باتیں سنانے لگی۔ سعدیہ بے دلی سے سنتی رہی اور جواباً محض ہوں ہاں کرتی رہی، حالانکہ اسے بڑھیا کی باتوں میں کوئی بھی دلچسپی نہ تھی۔ آخر جب وہ باتیں کرتے کرتے تھک گئی اور سعدیہ سے رہا نہ گیا تو وہ تجسس سے پوچھنے لگی کہ آپ یہاں رہتی ہیں تو کماتی کھاتی کیسے ہیں، اشیاء کہاں سے خرید کر لاتی ہیں؟ سعدیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بڑھیا کی آنکھیں بہت پراسرار ہو رہی تھیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اللہ کی ذات ہے نہ دینے والی، تو پھر فکر کس بات کی؟ پھر وہ عورت اٹھی، نہ جانے کسی پیالے میں کس قسم کا مشروب نکال کر سعدیہ کو پیش کرنے لگی۔
یہ پی لو، بچی کو بھی کچھ پلا دو۔ تو سعدیہ حیران ہوئی کہ اس عورت نے اس کے متعلق کچھ پوچھا نہیں کہ کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے۔ وہ اس پیالہ اس کے سامنے رکھ کر خود اس کے پاس چٹائی نما پھٹی دری پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں روتے ہوئے سنا تو میری آنکھ کھل گئی، ورنہ بیٹا میں تو سو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سعدیہ حیران ہوئی کہ وہ جس کونے میں بیٹھی تھی وہاں سونے کی کوئی بھی شے میسر نہ تھی، تو یہ بڑھیا کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ سو رہی تھی، اور وہ کہاں سو رہی تھی؟ مگر اس نے سر جھٹک کر جلدی سے پیالے کی طرف دیکھا اور بیٹی کو دیکھا۔ پیالہ بڑے عجیب سی شکل کا تھا، جو نہ گول محسوس ہو رہا تھا اور نہ ہی چوڑا۔ وہ ٹیڑھا سا پیالہ خاصا عجیب تھا، اس نے ایسا پیالہ پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ پی لو بیٹا، ابھی تو میرے پاس یہی میسر ہے، کچھ دیر بعد میرا بیٹا آئے گا تو میں تمہاری بچی کے لیے دودھ منگوا دوں گی۔ اب سعدیہ مزید چوکنی ہو گئی کہ یعنی یہ یہاں اکیلی نہیں رہتی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہے۔ مگر سعدیہ نے کوئی سوال نہ پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ سعدیہ نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے کمبل میں لپٹی اپنی بیٹی کو دیکھا، مگر یہ اس کی آواز تو نہ تھی، بچی تو خاموش تھی۔ سعدیہ نے بڑھیا کو دیکھا تو بڑھیا نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں سے ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو سعدیہ کو اچانک سے اپنی بیٹی کا خیال آیا، وہ تڑپ کر بولی، میری بچی بھی اس کنویں میں گر کر مر چکی ہے، شاید یہ اس کی آواز ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے تو بوڑھی عورت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، خاموش ہو جاؤ، اللہ ہے نا فیصلے کرنے والا۔ سعدیہ اپنا دکھ بھول کر بڑا حیران ہوئی کہ اس عورت نے دوسری عورتوں کی طرح اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ وہ اس کی بیٹی کنویں میں کیوں ہے، حالانکہ اس کی بچی تو اس کے ہاتھ میں تھی۔ مگر سعدیہ نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ میری ساس بے حد ظالم عورت تھی، وہ اور ان کا بیٹا یعنی میرا شوہر چاہتے تھے کہ میری پہلی اولاد بیٹا ہو، مگر میری پہلی بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے اسے بے دردی سے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور دوسری کی بیٹی کی پیدائش پر مجھے طلاق دے کر گھر سے ہی بے گھر کر دیا ہے۔ یہ بچی 1 دن کی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہاں جاؤں کیونکہ میرا تو کوئی مائکہ نہیں۔ باپ نشئی تھا، پھوپھی نے شادی اپنی ننند کے بیٹے کے ساتھ کروا دی، مگر ننند اتنی ظالم نکلی کہ توبہ توبہ۔ اپنی قسمت کا حال بتاتے ہی سعدیہ رونے لگی۔ بڑھیا نے پھر سے کوئی سوال نہ پوچھا اور کہا، اللہ ہے نا فیصلے کرنے والا، تمہارا فیصلہ بھی وہی رب کرے گا، بیٹی تم فکر نہ کرو، کیا پتہ تیری بیٹی زندہ ہو۔ سعدیہ دھک سے رہ گئی کہ 1 سال ہونے کو آیا ہے اسے کنویں میں گرے ہوئے، اب تو اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوگا، بھلا وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بوڑھی عورت مسکرا دی۔ سعدیہ کو اس کا مسکرانا بڑا عجیب لگا۔ کچھ دیر بعد وہاں دستک ہونے لگی تو بوڑھی عورت مسکراتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے میرا بیٹا آ چکا ہے۔ اب سعدیہ کو وہاں اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا، ایسے کسی عجیب و غریب سی مخلوق کے ساتھ اسے رات گزارنے میں بہت مشکل لگ رہا تھا۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا تو اس کے پیچھے ہی ایک جوان مرد جو قد میں اونچا لمبا تھا، شکل سے بھی مناسب تھا، ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ نظر جھکا لی۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئی جو بھوک لگنے کے باعث اب روئے جا رہی تھی۔ اسے پریشانی ہوئی کہ اسے دودھ کیسے پلاؤں، کیونکہ بکری کا دودھ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے بکری کا دودھ پلانا ہے۔ وہ پریشانی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ رات کیسے گزرے گی، تو بوڑھی عورت اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی کہ اس بچی کو بکری کا دودھ پینا ہے، تم کہیں سے بکری کا دودھ لا کر دو۔ اب سعدیہ سوچنے لگی کہ اس عورت کو کیسے پتا کہ اسے بکری کا دودھ پینا ہے، کیونکہ میں نے تو ایک بار بھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا۔ سعدیہ نے کانپتی آواز میں پوچھ لیا، میں نے تو آپ کو نہیں بتایا کہ بکری کا دودھ ہی بچی کو چاہیے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سعدیہ کی آواز کانپ رہی تھی، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ عورت دوبارہ سے مسکرائی اور کہا، جتنی بچی تمہاری کمزور ہے، ڈاکٹر نے بکری کا دودھ ہی پلانے کا کہا ہوگا، میں تجربہ کار عورت ہوں، بھلا مجھے نہیں پتہ ہوگا تو اور کسے پتہ ہوگا؟ اس کی یہ بات سن کر سعدیہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، مگر ابھی بھی وہ پریشان تھی، ان کی حرکتیں بہت مشکوک تھیں، وہ جب بات کرتے تو سعدیہ کو سمجھ ہی نہ آتی۔ پہلے تو اسے لگا شاید ان کی زبان الگ ہے، اس لیے اس نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی، مگر حیرانی والی بات یہ تھی کہ جس بچے کے رونے کی آواز سعدیہ کو آ رہی تھی، جو ہی مرد نے دروازے پر دستک دی، آواز آنا رک گئی تھی، ورنہ آواز بہت بلند آواز میں تھی۔ سعدیہ کو ہر شے ہی خوفناک معلوم ہوتی تھی،
اس نے جو پیالہ اس عورت نے دیا تھا اسے ہاتھ بھی نہ لگایا تھا، وہ تو بس ماں بیٹے کو ہونکوں کی طرح دیکھتی جا رہی تھی۔ بیٹا ماں سے نہ جانے کس زبان میں کچھ کہتا باہر نکل گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد آیا، اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا۔ اب سعدیہ اسے دیکھنے لگی کہ نہ جانے اتنی جلدی یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے لے کر آیا ہے۔ بڑھیا نے کہا، یہاں پاس ہی ایک گوالا ہے جس کے پاس بکریاں بھی ہیں، ہم اکثر اسی سے دودھ لے کر آتے ہیں، تو اسی لیے اتنی جلدی سے دودھ آ گیا ہے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دودھ اس فیڈر میں بچی کو پلاؤ، دیکھو نا کیسے بھوک لگی ہے اور کب سے روئے جا رہی ہے۔ اس نے عجیب و غریب سا فیڈر دیا جو لوہے کا بنا ہوا تھا اور انتہائی بوسیدہ حال معلوم ہوتا تھا۔ اس عورت نے وہ پیالہ نہ جانے کہاں سے نکالا، حالانکہ ان کے گھر میں تو کوئی بچہ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سعدیہ نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے کھاتے پیتے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو یوں پالے گی، اور پہلے دن اس کی اولاد کو اس طرح کے حالات دیکھنے پڑیں گے۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ فیڈر کی حالت دیکھ کر دل تو کسی طور اس میں دودھ ڈالنے کے لیے راضی نہیں تھا، مگر پھر اپنے دل پر پتھر رکھتے بچی کی بھوک بھی تو مٹانی تھی۔ فیڈر میں دودھ ڈالا، بیٹی کے منہ سے لگایا تو وہ سکون میں آ گئی اور سکون سے گھونٹ گھونٹ کر کے دودھ پینے لگی۔ نہ جانے وہ کتنی بھوکی تھی۔ سعدیہ نے روتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور اسے خود سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹا اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکا بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ کو وحشت ہونے لگی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے جاگ کر ہی رات گزاری۔ بوڑھی عورت نے بہت بار سعدیہ سے کہا کہ لحاف لے کر لیٹ جائے۔ لحاف بھی نہ جانے کس طرز کا بنا ہوا تھا، مگر سعدیہ جوں کی توں اکڑ کر بیٹھی رہی۔ اور یوں صبح کی روشنی سے اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہاں سے نکلوں گی تو جاؤں گی کہاں۔ جو ہی صبح ہوئی سعدیہ نے وہاں سے جانے کے لیے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر بوڑھی عورت نے حیران کن نظروں سے کہا، یہاں سے جاؤ گی کہاں؟ اتنی بڑی دنیا میں بیٹی کو کہاں کہاں سنبھالو گی جو کہ صرف ایک دن کی ہے؟ کس کس کی نظروں سے بچتی پھرو گی؟ جوان لڑکی ہو، دیکھو میں تمہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ اس پاک ذات نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تو اب میں ہی تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں گی۔ سعدیہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو بوڑھی عورت نے غصے سے کہا، رب کی طرف سے بھیجی گئی ہو اور رب کی طرف سے بھیجی گئی کوئی وشے بوجھ نہیں ہوتی۔ تو سعدیہ کو شرمندگی ہوئی، مگر وہ یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اس کا جوان بیٹا تھا اور نہ جانے کیسی ویران جگہ تھی، نہ کوئی آتا تھا نہ جاتا تھا۔ ایسے میں وہ انہیں جانتی تک نہ تھی، نہ جانے کیسے لوگ تھے، تو وہ بھلا کیسے ان کے ساتھ رہنے کی حامی بھر سکتی تھی؟ اس نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا، میں اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں چلی جاتی ہوں۔ تو بوڑھی عورت نے زیادہ بحث نہ کی اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں اگر کہیں جگہ نہ ملی تو پلٹ کر یہیں آنا، کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلی جانا۔ یہ کہہ کر بڑھیا اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ سعدیہ باہر نکل آئی، مگر یہ کیا، جو ہی باہر نکلی اس کے بالکل سامنے رکشہ کھڑا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر جو ہی اس نے رکشے کے اندر دیکھا تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ وہاں اس بوڑھی عورت کا بیٹا ہی تھا۔ وہ حیران نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو اچانک بڑھیا کی آواز سن کر دبک گئی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں جانتی تھی تم ضد کرو گی، تو میں نے پہلے ہی اپنے بیٹے کو رکشہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا کہ جہاں بھی جانا ہوگا وہ تمہیں چھوڑ کر آئے گا۔ سعدیہ حیرانی پریشانی سے سر ہلاتی رکشے میں بیٹھ تو گئی۔ وہ لڑکا سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کے دیکھنے کا مطلب یہی ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سعدیہ کو جانا کہاں ہے۔ مگر سعدیہ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس جگہ کا نام لوں کہ کس کے پاس جانا ہے۔ پھر اچانک اسے اپنی پھوپھی کا خیال آیا۔ اس نے پھوپھی کے گھر کا راستہ اسے سمجھا دیا۔ وہ آدمی رکشہ چلانے لگا اور مطلوبہ جگہ جا کر روک دیا۔ اب دوبارہ سے سعدیہ کے حیران ہونے کی باری تھی، کیونکہ اس آدمی نے بالکل اس کی پھوپھی کے گھر کے سامنے رکشہ روکا تھا، اور جہاں تک اسے یاد تھا اس نے صرف پھوپھی کی گلی تک کا راستہ بتایا تھا۔ خیر، اس نے سر کو جھٹک دیا اور اگلی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا، کیونکہ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اب سعدیہ کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کروں۔ اس نے دوسرے گھر کے پاس کھڑی عورت سے اپنی پھوپھی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو 1 سال سے یہ مکان چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جا بسے ہیں۔ اب سعدیہ پریشان ہو گئی کہ کہاں جاؤں گی، مگر اس عورت کا بیٹا ابھی بھی رکشہ لیے وہیں کھڑا تھا۔ سعدیہ دوبارہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس آدمی نے مخاطب کرنے کی بجائے خاموش نظروں سے سعدیہ کو دیکھا
تو اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسی ریلوے اسٹیشن کا بتا دیا اور کچھ ہی دیر میں دوبارہ اسی عورت کے پاس موجود تھا۔ بوڑھی عورت نے دیکھا تو مسکرا کر کہا، اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ تو چاروں ناچار اسے وہاں رہنا پڑا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اگر یہاں سے گئی بھی تو کہاں جاؤں گی؟ اس بھری پری دنیا میں تو کوئی اپنا دکھائی نہیں دے رہا۔ جو ایک سہارا اللہ نے دیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ بیٹی کے کپڑوں کے بارے میں سوچنے لگی تو بڑھیا نے کہا، تم اب میری بیٹی ہو اور یہ میری نواسی ہے، تو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ شہر جاتی ہوں، اس کے لیے ضرورت کی چیزیں لے کر آؤں گی۔ سعدیہ نے کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہ تھی جس سے وہ کچھ خرید کر لے آتی یا انہیں دے سکتی کہ وہ اس سے کچھ خرید کر لائیں۔ اچانک اسے کانوں میں موجود سونے کی جھمکیوں کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے جھمکیاں اتار کر بڑھیا کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ تو بڑھیا نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب میں نے کہا نا میں تمہاری ماں ہوں تو اس طرح یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ کیوں پرایا پن برت رہی ہو؟ خاموشی سے یہ پہن لو اور اب ہمارا انتظار کرنا، واپس آ جائیں گے، کچھ دیر میں ہی، پریشان نہ ہونا۔ یہ کہہ کر بڑھیا بیٹے کو لے کر باہر نکل دی اور وہ دل میں سوچنے لگی کہ اس بوڑھی عورت نے کبھی اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا، بلکہ وہ سب جب بھی اس کا ذکر کرتی ہے تو میرے بیٹے کا ہی کہہ کر مخاطب ہوتی ہے۔ ابھی وہ ان کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، اچانک اسے کونے سے بڑا سا سانپ نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ اس کی چیخیں بلند ہو گئی۔ وہ بچی کو لے کر باہر بھاگنے لگی، مگر پھر اس کے قریب ایک اینٹ پڑی تھی۔ اس نے وہ اینٹ سانپ کی طرف پھینک دی اور وہ سانپ کے جسم پر جا کر لگی۔ چیختے ہوئے بیٹی کو لے کر باہر ویرانے میں آ گئی، مگر کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ اب تو سعدیہ بہت حیران، پریشان اور خوفزدہ تھی کہ نہ جانے کون سی جگہ ہے جو اتنی پراسرار ہے اور جہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تبھی وہ بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا آتے نظر آئے۔ وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچی اور انہیں سانپ کے بارے میں بتایا تو وہ پریشانی سے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ حیران ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، بلکہ کمرے کی طرف بھاگ کر گئے ہیں جہاں سانپ زخمی تھا۔ بھلا ایک سانپ کے زخمی ہونے پر وہ اس قدر پریشان کیوں ہوئے ہیں؟ وہ ان کے پیچھے کمرے میں گئی تو اس کی نظریں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ آدمی جو عورت کا بیٹا تھا وہ سانپ کے زخموں کو صاف کر رہا تھا۔ سعدیہ نے کانپتے لہجے میں کہا، یہ آپ کو کاٹ لے گا، برائے مہربانی دور ہو جائیے۔ تو بڑھیا نے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا۔ اس نے نہ جانے ماں سے کیا کہا کہ بڑھیا سعدیہ کو لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ سعدیہ بہت حیران تھی کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، مگر وہ سچ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ بڑھیا بہت دیر تک اسے لے کر باہر رہی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہ تو شہر چیزیں لینے گئے تھے، اب خالی ہاتھ واپس کیوں لوٹے ہیں؟ اس نے بڑھیا سے پوچھا کہ واپس کیوں آئے ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا، وہ کچھ ضروری سامان یہیں بھول گئے تھے، اسی لیے واپس لینے آئے۔ سعدیہ نے انہیں آوازوں کے بارے میں پوچھا کہ جب میں نے سانپ کو اینٹ ماری تو وہاں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو بڑھیا نے کہا، تم اس کمرے کے راز کو نہیں جانتی، بہتر ہے کہ تم اسے جاننے کی اب کوشش بھی نہ کرو۔ اگر یہاں رہنا ہے تو ہر چیز کو نظر انداز کرتی جاؤ۔ مگر اب تو سعدیہ حقیقت میں خوفزدہ ہو چکی تھی کہ نہ جانے کیسے عجیب و غریب سے لوگ ہیں، ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، مگر پھر اپنی اولاد کی خاطر خاموش ہو گئی، کیونکہ اگر اپنی بیٹی کو لے کر کہیں جاتی تو اس کے پاس ایک روپیہ تک نہیں تھا، اور جاتی بھی تو کہاں۔ تبھی وہاں پھر سے ایک بچی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس بڑھیا نے اب سعدیہ کو کمرے میں جانے کا کہا۔ اس نے سانپ کا بتایا تو کہا، سانپ وہاں نہیں ہے، فکر نہ کرو۔ مگر اس نے بحث نہ کی اور کمرے میں چھوڑ کر اس کا بیٹا دوبارہ سے سعدیہ کو شہر جانے کا کہہ کر چلے گئے۔ اب اسے کمرے میں اکیلے خوف آ رہا تھا۔ وہ ناگ تو وہاں نہیں تھا۔ بڑھیا نے اسے اندر سے دروازہ بند کرنے کا کہا تو اس نے کر لیا، مگر اب اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ابھی کسی کونے سے سانپ برآمد ہو جائے گا۔ بہت دیر گزر گئی، وہ ان کا انتظار کرتی رہی۔ بہت دیر بعد وہ لوٹے۔ وہ بڑے خوبصورت کپڑے اور لڑکیوں کی ہر ضرورت کا سامان لائے تھے، ایک گدا اور پیارا سا جھولا بھی لے کر آئے تھے۔ سعدیہ حیران ہوئی کہ انہوں نے خود کے لیے تو کبھی ایسی تگ و دو نہیں کی ان کی، اور کیا وجہ ہے کہ وہ اس کی اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ ان کے اس قدر خلوص پر شرمندہ ہوئی۔ اب سعدیہ کو وہیں رہتے ایک ماہ گزر گیا تھا، مگر وہ ماں بیٹے کی حرکتوں سے بہت پریشان تھی۔ ایک دن سعدیہ رات کو سو رہی تھی، اچانک بیٹی کے رونے سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ بوڑھی عورت وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ بڑھیا کہاں جا سکتی ہے، مگر اس نے اس قدر سنسان رات کو دیکھتے ہوئے زیادہ کھوج نہ لگائی اور سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو اس نے بڑھیا سے پوچھا کہ آپ کہاں گئی تھی؟
مگر بڑھیا نے بات ٹال دی۔ اب یہی چیز روز روز ہونے لگی تو دن بدن سعدیہ پریشان رہنے لگی۔ وہ ماں بیٹا اسے چھوڑ کر روز اسٹیشن کی طرف چلے جاتے۔ سعدیہ حیران ہوتی کہ نہ جانے وہاں کیا لینے جاتے ہیں۔ اس نے بہت بار بڑھیا سے پوچھا مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ سعدیہ کو تجسس نے گھیر لیا تھا کہ اللہ جانے کیا کرتے ہیں۔ ایک دن اس نے ان کا پیچھا کرنے کا سوچا اور جو ہی وہ ان کے تعاقب میں گئی تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ اسٹیشن کے پیچھے گئے مگر اس کے بعد ایک جگہ موجود اس کے پیچھے ایک درخت کے پاس پہنچے اور نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ اب تو سعدیہ کے تو مانو کاٹو بدن میں لہو نہیں، یہ والا حساب ہو گیا تھا۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر کہیں دکھائی نہ دیے۔ وہ خوف کے مارے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ شام کے قریب جب وہ لوٹے تو سعدیہ نے کانپتے لہجے میں بڑھیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ برائے مہربانی مجھے بتا دیجیے، مجھے اب آپ لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، ہم یہ راز تم سے بہت دیر نہیں چھپا سکتے تھے، ایک نہ ایک دن تو یہ راز فاش ہونا ہی تھا، تو کیوں نہ آج ہی ہم تمہیں بتا دیں کہ تم ہم انسانوں میں نہیں رہتی بلکہ ہم جنات ہیں، اور یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ سانپ جسے تم نے اس دن زخمی کر دیا تھا وہ اس کا باپ ہے جو کہ جنات کی دنیا میں رہتا ہے، مگر ہم اس جگہ آباد ہیں، 1 سال سے تمہاری بیٹی کو پال رہے ہیں۔ ہمیں تمہیں بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوگی کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے۔ سعدیہ کے تو یہ سن کر ہوش اڑ گئے۔ وہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ جنات کو کبھی آنکھوں سے اپنے روبرو دیکھے گی۔ وہ خوف کے مارے پیچھے کھسکنے لگی اور کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عورت نے کہا، دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، تمہیں اتنے دن ہو گئے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے مگر ہم نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی ہرگز ہمارا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا ہے۔ اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو ہم تمہیں پناہ ہی کیوں دیتے؟ ہم بہت نیک ہیں، ہماری طرف سے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ سعدیہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، میری بچی کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد وہاں خوبصورت سی لڑکی نمودار ہوئی۔ سعدیہ کو وہ نین نقش میں اپنے جیسی لگی۔ اس نے جلدی سے اسے گلے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگی اور بڑھیا کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ اس نے میری بیٹی کو پالا اور زندہ رکھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ جس دن اس کی ساس نے اسے کنویں میں گرایا تھا وہ اس دن سے ہی اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور جس بچی کے رونے کی آواز آتی تھی وہ یہی بچی تھی۔ اب سعدیہ کو سمجھنا ہے کہ کیا کروں۔ اس عورت نے اس کی پریشانی کو آسانی میں بدلتے ہوئے کہا، ہم اس کمرے کو ایک خوبصورت گھر میں بدل دیتے ہیں مگر تمہیں ہمارے ہوتے ہوئے ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو میں یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی مگر میں یہاں ہر وقت تمہارے پاس رہوں گی۔ تم جہاں بھی جاؤ گی مجھے محسوس کرو گی، سو فکر مت کرنا، مجھے بالکل پاس محسوس کرو گی اور یہاں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر رہ جانا کیونکہ یہ سماج ظالم ہے۔ کہاں جاؤ گی انہیں لے کر؟ جب ہم یہاں موجود ہیں تمہیں ضرورت کی شے میسر کریں گے۔ جب تمہیں چیز چاہیے ہوگی یہ گیند اپنے پاس رکھو، اسے زمین پر گراؤ گی، ہم فوراً حاضر ہو جائیں گے اور پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں، ہم یہیں اس کنویں میں رہتے ہیں۔ سعدیہ حیرانی سے بڑھیا کا منہ دیکھنے لگی اور کمرے کو دیکھنے لگی جو تھوڑی ہی دیر میں وسیع و عریض گھر کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہاں ہر چیز اس قدر خوبصورت ہو گئی تھی کہ سعدیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مگر میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ دنیا مجھ سے 100 سوال کرے گی، طرح طرح کی باتیں بنائے گی۔ ارے کہا نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر اپنی ساس اور شوہر کا انجام دیکھنا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ سعدیہ کو اچانک سے سارے دکھ یاد آ گئے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تو سامنے ایک سفید پردہ نمودار ہوا اور وہ دھک سے رہ گئی کیونکہ وہاں اس کی ساس چارپائی پر بے حس و حرکت پڑی تھی اور اس کا شوہر وہیل چیئر پر بیٹھا تھا۔ بڑھیا نے کہا، تمہارے شوہر کو فالج کا اٹیک ہوا ہے جس کے باعث وہ ہل نہیں سکتا۔ تمہاری ساس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور تمہارا شوہر ایک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ تمہاری ساس اب دن رات تمہیں یاد کرتی ہے، تم سے معافی مانگتی ہے مگر بہت تڑپ رہی ہے، کوئی اس کی سننے والا نہیں۔ وہ بڑھیا اسے بتا رہی تھی اور وہ انتہائی دکھ سے اپنی ساس اور شوہر کا حال سن رہی تھی کہ نہ جانے کیسے حالوں میں ہوں گے۔ بڑھیا نے افسردہ دیکھ کر تسلی دی اور کہا، پریشان نہ ہو، دیکھو برا کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بہت دیر وہ وہاں بیٹھی رہی، پھر کہا، اس دن تم نے جس سانپ کو اینٹ ماری تھی وہ میرا شوہر تھا۔ وہ تمہاری وجہ سے ناگ کے روپ میں آتا تھا مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ تم اسے دیکھ لو گی۔ وہ اس دن بہت زخمی بھی ہوا تو سعدیہ نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ ارے کوئی بات نہیں، اسے تھوڑی نہ پتہ تھا۔ اور اس کے بعد سعدیہ کو ضرورت کو ساری چیزیں فراہم کر کے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اب وہ اس گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ کبھی کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کی مدد کون کر رہا ہے۔
وہ جنات کی مدد سے ہی بچیوں کو اچھے اسکول میں بھیجنے میں کامیاب ہو گئی، اور جب بیٹیاں بڑی ہو گئیں تو انہیں لے جا کر انسانی آبادی میں رہائش رکھ لی، مگر جنات ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ اس بات کی تینوں ماں بیٹیوں کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ اس نے BA کر رکھا تھا، جو کہ اس کی ماں کی وفات سے پہلے تک ہو سکا تھا، تو اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اسکول میں نوکری شروع کر دی، مگر اصل میں تو وہ بڑھیا اور اس کا بیٹا ہی اس کی مدد کرتے تھے۔ نوکری تو صرف دکھاوے کے لیے تھی۔ پھر وہ ہنسی خوشی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی، اور بے شک برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ کیسے اس کی ظالم ساس اور شوہر اللہ کی پکڑ میں آ چکے تھے، مگر اس نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ان کے لیے دل میں کبھی ان کو بد دعا نہ دی تھی، کیونکہ ان کا حال اللہ کی طرف سے ہی ان کے کیے کا صلہ انہیں مل چکا تھا۔